نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 102 نمبر ہے شیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بحبل اللہ اللہ تعالی جل وعلا کی رسی کو، جمیعاً اے ایمان والو سارے کے سارے مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا، جدا جدا نہ ہو جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ رب العزت جل وعلا کی اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو تم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اذ کنتم اعداء کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا تو پھر تمہاری صبح اس حال میں ہوئی کہ تم سارے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس طرح بھائی ہوتے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم جہنم کی آگ کے کنارے یعنی جہنم کے کنارے پر تھے، آگ کے کنارے پر تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا رب کریم نے تم کو اس سے بچا لیا، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس پہ گرنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ رب ذوالجلال کے ہاں تفرقہ بازی، جدا جدا ہو جانا بہت ہی معیوب فعل ہے، عیب والا فعل ہے۔ اتحاد و اتفاق، پیار و محبت اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ایک محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، مسلمان حسن خلق کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو صائم النہار روزانہ دن کو روزہ رکھنے والا اور قائم اللیل روزانہ رات کو نماز پڑھنے والا ساری رات جا کر اس کے برابر وہ درجہ پا لیتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جو بندہ دوسرے بندوں سے پیار کرنے والا ہو، دوسرے بندے اس بندے سے پیار کرتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں، وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ یعنی ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے محبت کرے، لوگ اس سے محبت کرے، وہ لوگوں کا بھلا چاہے، لوگ اس کا بھلا چاہیں۔ جو اس کے برعکس ہے وہ کامل الایمان نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے ایمان والے امن میں رہیں۔ ایک ایمان والے کا وجود سراپا خیر ہونا چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس انسانوں میں بہترین وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر، ایمان والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، بلکہ حق یہ ہے اس سے بھی بہتر اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا،
پیار کا درس دیا، اخلاق کریمہ کا درس دیا، اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں مسلسل اکٹھ کا حکم دیا، جس طرح میں بارہا ہی کہہ چکا ہوں، نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ پھر جمعہ کے موقع پر اکٹھے ہونے کا حکم دیا، پھر عید کے موقع پر اکٹھے ہونے کا حکم دیا، پھر حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو انٹرنیشنل سطح پر اکٹھے ہونے کا حکم دیا۔ جماعت پر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں شیطان اس طرح ہے جس طرح ایک بھیڑیا ہوتا ہے۔ مثالیں دے کے میرے کریم آقا سمجھایا کرتے تھے، فرمانے کہ تم جانتے ہو وہ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، فرمانے کہ اس بکری کو، اس بھیڑ کو بھیڑیا آسانی کے ساتھ شکار کر لیتا ہے کہ جو اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے۔ خبردار خبردار، مسلمانوں کے سواد عزم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ میرے نبی فرماتے جس نے اپنے آقا کی اطاعت سے اس کی بیعت سے ہاتھ نکالا، ایک بالشت بھی اس سے جدا ہو گیا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ جاہلیت کی موت مرا، گویا وہ کافر ہو گیا، وہ کفر کی موت مرا ہے۔ اسلام میں اکٹھ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایمان والو اللہ رب العزت جل وعلا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یہ جگہ رسی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حبل کسی بھی رسی، ڈور، ناڑ، رگ کو کہتے ہیں۔ یہ کندھے اور گردن کو ملانے والا جو پٹھا ہے اس کو بھی عربی میں حبل کہتے ہیں۔ وہ شریان، ورید، شریان خون لے کے جانے والی ہوتی ہے، ورید جس سے خون واپس آتا ہے، آیوٹا جو دماغ کی طرف خون لے کے جانے والے اور خون واپس لانے والے انسان کی گردن کے دائیں اور بائیں رگیں ہوتی ہیں، اس کو بھی حبل کہتے ہیں عربی میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو حبل کا معنی مطلقاً رسی بھی ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جگہ رسی سے مراد دین متین، دین اسلام ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسی سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت اطہار کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رسی ہے جو آسمان کی جانب سے لٹک رہی ہے، جو اس کو تھامو رکھو گے تو ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ رب کریم فرماتے ہیں عُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، گویا یہ وہ کڑا ہے کہ جس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتی تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یعنی سارے کے سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک نقطہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، یہی نقطہ وہ عظیم نقطہ ہے، سارے کے سارے جمع کر دو، جمع ہو جاؤ اور اپنی خواہشات نفسانیہ کو معاذ اللہ تعالیٰ ترک کر دو۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کچھ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیروں ہوں گے، اور یہ خواہشات ان میں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح بولے کتے کے رگ و ریشہ میں پاگل پن سرایت کر جاتا ہے۔ جس طرح بولا کتا ہوتا ہے اس کے رگ و ریشہ میں، حضور نے بولے کتے کا ذکر ہی فرمایا، جس طرح بولے کتے کے رگ و ریشہ میں وہ پاگل پن سرایت کر جاتا ہے، اس طرح حضور فرمایا میرے بعض امتی وہ ہوں گے کہ جن کے رگوں میں، جن کے خون میں معاذ اللہ بدبختی، لوگوں کے ساتھ اختلاف یہ سرایت کر جائے گا۔ اختلاف کی اجازت نہیں ہے، اکٹھ ہونے کی اجازت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے، یہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے کریم آقا نے یہ فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت کا فرض بھی اپنی ماں سے وہ فیل کرے گا، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ یعنی کہ بتائیے بھلا میں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل کے وہ کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ کیا آج مسلمان ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا آج یہود و نصارہ کے، مغرب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے قوانین بھی ان کے تابع کر دیے،
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پس پش ڈال دیا. ہم نے اپنے ملک میں جو قانون نافذ کر رکھا ہے یہ کافروں کا قانون ہے، ایمان والوں کا نہیں. اب الیکشن ہونے والے ہیں، معلوم نہیں ہونے والے کہ نہیں ہونے والے. اعلان ہو رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے. یہ الیکشن کافروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. یہاں گدھے اور گھوڑے برابر ہیں. کیا 100 گدھا مل کر ایک انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بطور مثال، میں ایک مثال دے کے سوال کرتا ہوں آپ سے. بتائیے بطور مثال سمجھیے 11 جماعتیں ہیں. کتنی میں نے کہا؟ 11 جماعتیں ہیں. وہ میدان میں الیکشن کے لیے 11 جماعتیں. اور عام طور پر کیا کہا جاتا ہے جمہوریت میں؟ کیا ہے کہ اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے. بھئی یہی ہے نا دعویٰ. بے دعویٰ کیا ہے؟ اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے، یہی دعویٰ ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. 11 جماعتیں ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر جماعت نے 100 ووٹ لے لیے. 10 جماعتوں نے، 11ویں جماعت نے 110 ووٹ لیے، تو اقتدار کس کو ملے گا؟ 11ویں جماعت کو. جو 11ویں جماعت ہے، جو 11ویں جو پارٹی ہے، اقتدار اس کو ملے گا. اس کو کتنے ووٹ ملے؟ 110. اور جو 10 تھے جن کو 100 ملا ان کو کل ووٹ کتنے ملے؟ تو 1000 پر 110 حکومت کرتے. کب اقلیت پر اقلیت پر حکومت کی اکثریتیں ہمیشہ اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے جمہوریت میں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اکثریت اقلیت پر حکومت کریں. اب وہ جو 110 ہیں یہ 1000 کا سب کچھ کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے. یہ سب کچھ پھر ان میں حزب اختلاف بنے گا، حزب اقتدار بنے گا. پھر دیکھیے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، مسلمانوں میں تو صرف 2 گروہ ہیں، مسلمانوں اور کافروں میں. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. اب ان دونوں میں کس کو اللہ کا گروہ کہا جائے گا اور کس کو شیطان کا گروہ کہا جائے گا؟ پھر ذرا دیکھیے، غور کیجئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے میرے سوال کا صحیح آپ جواب دیں گے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید فرقان مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. بتائیے فاسق و فاجر زیادہ ہیں یا نیکوکار زیادہ ہیں؟ بتا دیجئے. فاسق و فاجر زیادہ ہیں. آپ کے گاؤں کے افراد کو گنیے، نمازی جنازہ ہے زیادہ ہے یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ نیک عمل کرنے والے زیادہ ہیں یا بدکار زیادہ ہیں؟ پھر جیتے گا کون؟ اور جن کی اکثریت وہی جیتے گا. پھر نیکوں پر بدکار حکومت کریں گے نا، پھر صالحین پر فاسق و فاجر حکومت کریں گے نا. یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. میرے کریم نے فرمایا تھا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، اور وہ کسی اگر وہ سوراخ میں داخل ہوئے تھے تم بھی اس سوراخ میں داخل ہو گئے. یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری عادت ہے. یہود و نصارہ میں اگر کوئی لباس ایسا پہن لیتا ہے، اب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مسلمانوں میں بھی پہننا شروع کر دی. انہوں نے رگڑے لگی ہوئی پینٹیں پہنی جس کو جینس کہتے ہیں. مسلمانوں نے بھی ان کو نئی پینٹوں کو رگڑ کر پرانا کر کے پہنا کہ کافروں کی اطاعت ہم کریں گے، مسلمانوں کی اطاعت نہیں کریں گے. میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے یہ بتا دیا تھا. کیسے ہوگا؟ یہود و نصارہ کی اطاعت کریں گے، اللہ یعظ باللہ تعالیٰ مسلمان اطاعت کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ایمان والوں کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے. آج ہم مغرب کے پرستار ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ السلام کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قہر و غضب نازل نہیں ہوگا تو پھر اور کیا نازل ہوگا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو. ہم میں ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے، نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہ ہوا تھا. سب سے پہلا اختلاف حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا ہے. علامہ جلال السیوطی نقل فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب اختلاف ہوا نا، اس سے قبل کبھی بھی چاند پر مسئلہ نہیں بنا تھا کہ چاند 29 تاریخ کا ہے کہ 30 تاریخ کا ہے. اس اختلاف کے بعد مسلمان کبھی کسی مسئلے پر متفق ہوئے ہی نہیں ہیں. عقائد کے اعتبار سے معتزلہ نے ایک نیا فرقہ جنم دیا تھا جو یونان کے فلسفے کا پیروکار تھا، عقل کا پرستار تھا.
کہ جو چیز عقل میں آئے اسے تسلیم کرو، جو عقل میں نہ آئے اسے تسلیم نہ کرو۔ مثلا چاند کا ٹوٹنا عقل میں نہیں آتا، کہتے کوئی بات نہیں، ہوا ہی نہیں معجزہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا کا لاٹھی کا سانپ بننا عقل میں نہیں آتا، وہ کہتے ہوا ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں سر سید احمد خان بھی تھا، گویا معتزلہ نے اختلاف کیا اور پھر ایسے اختلاف پیدا ہوئے، آج کتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا انصار مدینہ کا ذکر فرما رہا ہے، اس وقت کو ذرا یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمت جو تم پہ نازل ہوئی وہ کیا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ 100 سال بعد رہتے میں 120 سال تک ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی تھی۔ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے، بیگانے نہیں تھے۔ رب کریم ہم پہ رحمت نازل فرما، آج ہمارے اندر یہ بیماری سرایت کر گئی ہے، ہندوؤں کی وجہ سے، سکھوں کی وجہ سے۔ دو بھائی یہ سب سے زیادہ قریب ہونے چاہیے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن شریک سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بندہ گفتگو کرتا ہو رشتہ داروں سے، کہتے ہیں اگر اس سے کسی اور کے سامنے بات کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، میرے شریکوں کے سامنے سے میں نے بات کی ہے، اور شریکوں سے مراد بھائی لیے، معاذ اللہ تعالیٰ بھائی دشمن ہو گئے، بیگانے دوست ہو گئے۔ یہ بھی دونوں بھائی تھے، اوس اور خزرج بھی، ایک قتل ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسی ان کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی، ایسی دشمنی پیدا ہوئی 120 سال تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بڑھتے رہے۔ ایک قبیلے کا کوئی فرد دوسرے قبیلے کے ہاتھ آ جاتا، اس کو بری طرح ذبح کر دیتے، اور دوسرے قبیلے کا اس کے ہاتھ آ جاتا، اس کو یہ بری طرح قتل کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے نبی وہاں تشریف لے گئے۔ وہ یثرب جو تباہی و بربادی کا مرکز تھا، میرے نبی کے قدموں کے صدقہ سے مدینۃ الرسول بن گیا، ربی کریم کی رحمتوں کا محبت و مرکز بن گیا، اور یہ سارے کے سارے جو آپس میں دشمن تھے شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ میرا اللہ اس بات کا تذکرہ کرتے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں جل مجد الکریم کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرمائی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبتوں کو پیدا کر دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تمہاری صبح اس سال میں ہوئی، یعنی تمہارا انجام کیا ہوا، پھر تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں یہ پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، ایک دن کا ذکر ہے، میں نماز عصر پڑھا کے باہر نکلا، نماز عصر جب پڑھ کے باہر آئے نا، دوست مجھے مل رہے تھے، باہر بھی ملے، مسجد میں ملے، میرے سامنے قرآن کا پاک کھلا پڑا ہے، مجھے عجب کیفیت اس دن ہوئی، میں نے کہا واہ مولا تعالیٰ کتنا تو قریب ہے، کتنی پیاری تو نے یہ عبادت نماز ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک دن میں ہم 5 مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں، ایک دن میں 5 مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، ملاقات کر لیتے ہیں، خیریت رفت کر لیتے ہیں، محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نماز نہ ہوتی تو پھر ہم کبھی بھی آپس میں اس طرح ملاقات نہ کرتے جس طرح کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے نا کوئی کسی کے گھر اسپیشل جائے ملنے کے لیے، یا گلی بازار میں مل جائے تو مل جائے، نہیں تو نہ صحیح، اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مشغول و مصروف، کس کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری یہ عبادت عطا فرمائی ہے، ایمان والے ایک دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں، آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور میرے کریم فرماتے ہیں مصافحہ کرنے والا جب مسکرا کے مصافحہ کرتا ہے تو یہ اس کا صدقہ ہے، اور مصافحہ کرنے کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں گرا دیتا ہے جس طرح سوکھے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ ہماری بخشش کے بہانے بنا دی، آپس میں محبت، ملاقات، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تمہارے انجام یہ ہوا، تمہارے درمیان جو الفت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ أَشْفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، حفرتن گھڑے کو کہتے ہیں،
تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کیا پتہ چلا آپس میں لڑائی جھگڑا تو جہنمیوں کا کام ہے، جنتیوں کا کام تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہوئے اور مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ میرا اللہ شعر فرماتا ہے تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی آگ کے گھڑے کے کنارے مراد جہنم۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، حفرتن غار کو، گہرے گھڑے کو کہتے ہیں، شفا کنارہ، من النار آگ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اس دشمنی کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ اکبر، تم کو بچا لیا اس گھڑے سے نبی کریم رحمت عالم نے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ حضور جو تشریف لائے تو رب کائنات جل وعلا نے حضور کے ذریعے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ہمیں بھی ایمان ملا، دیا اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ سبب میرے نبی بنے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انما انا القاسم واللہ یؤتی، کائنات میں تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں، عطا میرا رب فرماتا ہے۔ دیتا رب ہے لیکن دیتا بوسیلہ مصطفیٰ ہے۔ ان کو بچایا رب نے جہنم میں گرنے سے، ہمیں بچایا رب نے جہنم میں گرنے سے، توفیق دی رب نے ہمیں نماز پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، لیکن وسیلہ مصطفیٰ کریم کا رکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی آیتوں کو، اپنی قدرت کے دلائل کو تمہارے سامنے ذکر فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت میسر آ جائے۔ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، تو اپنی شان کریمی کے صدقہ سے، اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے، اپنی اس پاک کتاب کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ہدایت پر رکھنا۔ ہم زندہ رہیں تو ہدایت پر، دنیا سے جائیں تو تیرے نبی کی سچی غلامی میں، قیامت یعنی اٹھیں تو تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔